پارٹی میں رہتے، اس کے ممبر بنے رہتے، تو ہم کچھ بات نہیں بول سکتے تھے پارٹی کے تعلق سے، خانس ہو جاتے۔ تو اس قسم سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم نے پہلے اس کی ممبرشپ سے استعفیٰ دینا تھا، تو اس لیے میں نے آج سب سے پہلے ہم نے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ اب میں AIMIM کا ممبر نہیں ہوں، اب میں بول سکتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، شیئر کرنی ہیں۔ ساتھیوں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ آج میرا ٹکٹ کٹ چکا ہے اور مجھے یہ خبر ملی ہے پارٹی کسی اور کو جا چکا ہے، ٹکٹ کسی اور کو جا چکا ہے، اور مستند اور معتبر ذرائع کے حساب سے مجھے خبر ملی۔ حالانکہ پارٹی کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، لیکن وہ غلط ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس وقت تک MIM نے باضابطہ طور پر بہار الیکشن کے لیے امیدواروں کی لسٹ کو جاری نہیں کیا، لیکن جن کو چناؤ لڑنا ہے ان کو سمبل دے دیا گیا۔ اگر حیدرآباد کے بعد MIM کا کوئی گڑھ ہے تو وہ بہار کے سیمانچل کا علاقہ ہے۔ بہار کا سیمانچل کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں MIM کو 2020 کے اسمبلی الیکشن میں 5 سیٹوں پر جیت ملی تھی۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی بڑی آبادی پائی جاتی ہے، کل آبادی 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس وقت 4 MLAs نے پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے RJD سے جا ملے تھے۔ ارریہ کی مشہور سیٹ جو کہ ہاٹ سے شاہ نواز عالم کو 2020 میں شاندار جیت ملی تھی، جب دوبارہ 2025 میں جو کہ ہاٹ سے کینڈیڈیٹ کو اتارنا تھا تو مولانا عبداللہ سالم جو گزشتہ 8 سالوں سے پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے، امیدوار کے بڑے دعوے دار تھے۔ ان کی امیدوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب اختر الایمان صاحب نے مرشد عالم کو جو کہ ہاٹ کا امیدوار بنا دیا، ڈکلیئر کر دیا۔ اس خبر نے مقامی سطح پر مولانا کے چاہنے والوں اور عام لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ اس وقت مولانا کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ مستقبل میں ضرور پارٹی کی جانب سے مولانا کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ وقتی مایوسی کو درکنار کرتے ہوئے مستقبل کی سیاست پر نگاہیں مرکوز رکھیں تو مولانا کے لیے کامیابی یقینی دکھائی دیتی ہے۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب نے جب یہ خبر سنی تو پارٹی سے استعفیٰ ریزائن دے دیا، اب تک کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ سلیمان صاحب نے کہ ابھی ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، مولانا پہلے ہی ریزائن دے کے چلے گئے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ میں نے ریزائن دیا ہے، میں نے ابھی تک کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے بالکل غلط ہے۔ میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، میں بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہوں، میں نے کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ رہی بات صدر صاحب جو بول رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا، سمبل نہیں دیا ہے، تو ذرا یہ بتایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں عادل صاحب سے بھی اور اختر الایمان صاحب سے بھی کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے کسی کے ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا، یہ بات تو سچ ہے، لیکن مکھیا مرشد صاحب پچھلے 3 دن سے تیاری کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم 18 تاریخ کو نومینیشن فائل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ بات پوچھی اختر الایمان صاحب کو میں نے میسج کیا، ہم نے سوچا زیادہ مصروف ہیں کال کیا کریں، ان کو ٹیکسٹ میسج کیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد عادل صاحب کو ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو ہم نے مکھیا مرشد صاحب کو ہم نے بات کرایا کسی سے، وہ کال ریکارڈنگ موجود ہے، مکھیا مرشد نے کہا کہ ہمیں سیمبل مل گیا ہے، اسی لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، آپ لوگ گاڑی لے کے وہاں سے ہم آگے جائیں گے، نومینیشن فائل کریں گے۔ نومینیشن فائل کریں گے تو وہ کال آڈیو ریکارڈنگ میں نے عادل صاحب کو بھیجا ہے اور عادل حسن آزاد صاحب اختر الایمان صاحب کو ہم نے بھیجا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو ان کو فوراً مکھیا مرشد کو کہنا چاہیے کہ ٹکٹ آپ کو نہیں ملا، آپ کیسے دعوت پھیلا رہے ہیں پوری دنیا کہ مجھے سیمبل مل گیا ہے۔ آپ نے نہ ان کو روکا، نہ میرے پاس آپ نے کال کیا، نہ مجھے خبر کی کہ مولانا ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، یہ غلط ہے۔ ہم کسی پارٹی میں جوائن نہیں ہوئے ہیں، ابھی بالکل ہم
آزاد ہیں, آپ ہمیں ٹکٹ دیجئے, ہم الیکشن لڑیں گے, آپ دیجئے. اگر آپ کے سروے لسٹ میں اور کینڈیڈیٹ کے لسٹ میں جو کہ ہاتھ سے عبداللہ سالم کا نام ہے تو دیجئے, میں تو کسی پارٹی میں نہیں جڑا ہوں. رہی بات یہ کہ آپ لوگوں کو وہاں کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے نام کا اعلان نہیں ہوا, وہ پہلے چلے گئے. میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجا, کال ریکارڈنگ مکھیا مرشد کا بھیجا آپ کو. اگر وہ کال ریکارڈنگ آپ سنتے, میں نے آپ کو میسج کیا ہے, لیکن کل سے آج تک آپ نے مجھے پوچھا نہیں پوچھا. کم سے کم پوچھنا چاہیے, آپ اتنا پوچھ سکتے تھے کہ مولانا آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن نہیں پوچھا آپ نے. آپ صدر ہیں, آپ گارجن ہیں ہمارے. میں نے آپ ہی کو دیکھ کر سیاست میں قدم رکھا ہے.